اللهم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ارزقاتو ان وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات بر محمد والے تھوڑا جا کھول دے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند تر صلوات بہت تھکی ہوئی صلوات ہے اپنے معیار مطابق ایک تلاوت فرماؤ صاحب الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جتنا سونا رسول اتنی سہنی صلوات اللہم صلی علی اجازت ہے امر ہے سے الصلاۃ والسلام علی وصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یاسب الدین امیر المؤمنین علی بصلوات دا بھائیوال دعا ہے خداوند متعال تو آیا قبول فرمائے آمین دی تکلیف سارے فرماؤ جناب ثناء اللہ صاحب نو میرا مالک حیاتی علی وارث عطا فرمائے باقی جھولیاں جڑیاں سکھدیاں میرا مولا وارثان عطا فرمائے بانی مجلس تے رزق عزت بخت اقبال جانچ بے بہا اضافہ فرما اس گھر دے مرحومین دے درجات بلند فرما آمین آکھڑ والیان کربلا و شام دی زیارت نصیب فرما عزاداراں دے بیڑے آباد فرما میرا اللہ سڑے حال تے رحم فرما ماضی تو درگزر فرما مستقبل تے کرم فرما وارث دے ظہور اچ تعجیل فرما قبولیت دعا واسطے صلوات سارے صاحبان یہ چل رہے نے یہ نہیں چل رہے او بند ہوئے پہ میں پوری دعا چاہی سوچتا رہا ادھروں نہیں آواز آ رہی نہیں چل رہے ہمارا شک ٹھیک تھا چلو کوئی چیک کر دینا جی ایک درود تلاوت فرماؤ تسی سارے صاحبان گرامی قادر محبان محمد و آل محمد موالیان حیدر کرار گزارش حال ہے وہ شکر خدا وعدہ وفائی ہو گئی اور حضور دا دیدار ساری عبادت ہو گئی حدیث کے ساتھ اگر بغور مطالعہ کیتا جائے نا بڑا ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے اس کہانی سادات دی عزت دے گھر دی کچھ ایسی نظر آ رہی ہے میں موٹی موٹی ذرا ریویژن کردہ دہرانا تسی بس ہوں ہاں نال میرا ساتھ دے بیا کہ ایک دن نبی پاک اپنی شہزادی دھی دے گھر آئے ایک چلن کر لین تو پھر کر دیں بڑی توجہ ہٹ دی ہے
ہاں چل پہ ایک دن نبی پاک جی اپنی شہزادی دختر دے گھر آئے تو حضور علیہ السلام دے بدن زوف آئی تو حضور دینوں آکھیا ایتینی بالکسال یمانی مجھے اپنی چادر دو. بی بی پاک نے دیتی حضور اپنے تن تے پالی. تھوڑی دیر بعد دروازے تے دستک کوئی اترا سردار یکے بعد دیگرے ایک دوسرے تو بعد مخدومہ دے گھر جائے. ہون خوشبو رسالت ایسی ہے وہ جڑی محسوس ہوندی ہے جڑی چھپتی نہیں. خوشبو رسالت امامت کے شہزادے کو آئی اور میرے مالک نے پوچھا خوشبو آ رہی ہے. بی بی فرمایا میرے بابا یہ چادر کے نیچے. ہون سردار احترام رسالت دسر چاو فون تو وہ میرا سونا فون تے حاضر ہو مجلس تے حاضر ہو. سردار احترام رسالت چادر دا کونا نپ دے آن تے اجازت لین دے آن بھئی اندر آیا جائے. پہلا جملہ اگر کسی دے دل تک اترے تو پھر وہ ضرور بولے. یہ مشیت کا ارادہ تھا اور مصطفیٰ کا پروٹوکول تھا کہ علی جیسا بادشاہ بھی اجازت کے بغیر چادر میں داخل نہیں ہو. ادھے بندے ستے ہیں تھوڑا جا زیادہ ہی محنت کرنی پائے گی. ٹائم ایسا ہے نا جی ٹائم ایسا. ہون جیسا جیسا سردار آیا ویسا ویسا حضور نو بلایا گیا اور حضور اس دے عہدے نال جواب دیتا ہے. امیر المومنین نے چادر دا کونا نہ پیا تو میرے مولا نے فرمایا مالک اجازت ہے میں بھی اندر آواں. رسول اللہ نے فرمایا آ جاؤ یا صاحب اللوائی اے پرچم والے علی. یعنی لوائے حمد حضور علی نال جوڑی. تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام آئے تھے. نانے دے ان چادر دا کونا نب کیا کہ بنانا اجازت ہے میں بھی اندر آواں. تو رسول فرمایا یا صاحب حوضی اے کوثر کے مالک حسن. ایڈے سیانے مجمع جے میں گل کھول کے داد لینی ہے پھر میں کی لبی تے میں کی لیا. بس اپنی گل تے بولو تو پھر پتہ لگے بے کون کون بولیا. امام حسین آئے چادر دا کونا نہ پیا تے تعارف دا انداز ہی بدل گیا. نانا میں بھی آواں. رسول چادر چباواں باہر کٹ کے آکھیا تم بھی آؤ یا شافع امتی. آؤ کہ اے میری امت کے شافع حسین. آؤ امت مصطفیٰ دیئے شفاعت دا درجہ رسول حسین نو دے رہے ہیں. چھے میں مالک تو پوچھ لیا گیا مولا آپ بھی تو شافع ہیں. حضور فرمایا ہے. فرمایا آپ کے فرزند آپ کے تاجدار دستار کے وارث فرمایا ہے. فرمایا آپ کے بابا سرکار باقر العلوم فرمایا وہ بھی شافع ہے. فرمایا مگر جڑا حدیث کے ساتھ تعارف کرویں دیا نا جڑے توڑے نانے آکھے نا توڑے داد حسین نو شافع امتی حسین کی شفاعت کتنی بڑی ہے. حدیث منو ان پڑھ رہے ہیں کسے دے دل تک اترے. میرے مالک نے فرمایا گناہگاروں کی بروز محشر لگے گی 100 صف. کتنی صف؟ میرے خاموش دوست بولو کتنی؟ 100 صف لگے گی. میرے مولا فرمایا اللذی نفس بیدہ ہے قسم ہے ذات واجب دی جدے قبضہ قدرت میں جعفر صادق دی جان ہے. ایک صف ہم 11 امام بخشوائیں گے 99 گناہگاروں کی صف اکیلا حسین. میرے مولا دی ایک اتنی بڑی شفاعت ہے کہ 99 گناہگاروں دی صف بخشوان اللہ کلہ حسین. اے پہلا درجہ ہے جڑا رسول اللہ دی زبانی امام حسین علیہ السلام نے ملیا اور دوسرے 2 درجات بھی زبان زدے آمین. اس سے حسین نو رسول جھولیے چاہ کے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا. حسین ہدایت کا چراغ ہے. وسفینۃ النجات نجات کی کشتی ہے. کشتی نجات 2 بنیاں. ایک نو بنائی
ایک حسین ہے، مگر دو اج فرق ہے، نو پہاڑ تے چڑھ کے آدھائی آؤ، حسین چراغ بجھا کے آدھائی جاؤ۔ نو دی کشتی تسعین دخل ابلیس فی شکل حمار، گدھے کی شکل میں ابلیس بھی داخل ہوا۔ کسی اور گدھے پہچان لے اسی تو اسا کیا اسی ہوئے تو سن ڈکدا رہے ہیں تو آپ تو پہلے چڑھیا جانا۔ اسا کیا مجبوری ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ جو نہیں آئے گا وہ نہیں بچے گا۔ نہیں میرے پچھلے سردار بھی ذرا شامل ہو، اور میرے سرداروں جوڑا جوڑا لینا آئی نا، تو 6 مہینے کشتی پھر دی رہی، 6 مہینے بعد کوہ جودی تے رکی۔ اتنا بڑا فرق میں کشتی نو اور حسین ابن علی دے سفینہ نجات دا دسن لگا۔ گنگا یو بندہ جڑا خاموش رہ جائے، کشتی 6 مہینے کے بعد رکی، جو فرشتہ بیٹھا وہ فرشتہ اترا، جو انسان بیٹھا وہ انسان اترا، جو حیوان بیٹھا وہ حیوان اترا، جو گدھا بیٹھا وہ گدھا اترا، جو جن بیٹھا وہ جن اترا۔ نہ کسی کی ساخت بدلی، نہ جنس بدلی، نہ مقام بدلا، نہ عزت بدلی، نہ نام بدلا۔ 9 گھنٹے حسین کربلا ٹوری ہے، گناہگار آیا حسین علیہ السلام بڑھ کے نا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی دی کشتی وہ صرف کربلا ٹری ہے، یہ جڑی مجلس امام حسین علیہ السلام ہے یہ بھی سفینہ نجات ہے۔ مجلس سفینہ نجات ہے کہ نہیں؟ یہیں تک کرو نا میرے سردار ہے نا، کدی میں دائیں بائیں دی گل کیتی نہیں، وہ تو حکم ایسا ہے استاد جی دا، صرف اپنی مجلس پڑھو اور وقت ذکر کرو، ذکر واسطے وقت ہے، وقت واسطے ذکر ہے۔ صرف ایک تھوڑی جی گل کر کے میں اپنی مجلس تے واپس آ رہے ہیں، اگر کوئی ممبر دے اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں اس ذکر نال خیانت کر رہا تو کسی بھولے کے نہ رہے، وہ اپنی کشتی نجات تے آپ سوراخ کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس نال کو بڑی فنکاری کر لی ہے تو اپنا نقصان آپ کیتا ہے، ذکر بلند ہی رہے گا۔ اگر کوئی ادھر ٹیکنیکلٹیز استعمال کر رہا ہے تو پھر وہ کشتی نجات سوراخ کر رہے ہیں۔ نو دی 6 مہینے چلی تو رک گئی، حسین دی آج بھی جاری ہے۔ نو کی کشتی کے سوار گناہگار بھی تھے اور حیوان بھی تھے، حسین کی کشتی کے سوار سب علیہ السلام۔ نو اکیلا نجی ہے، حسین کے ساتھ جتنے ملے ہیں وہ سب نجات دینے والے ہیں۔ میں کل شام تک لگ رہا ہوں پہ نو دی کشتی ہے تو حسین دی کشتی ہے، نو دی کشتی ہے حسین دی کشتی ہے تے شہید محسن نقوی دے 2 مصرے 24 گھنٹے دی تقریر تے بھاری ہون گے جڑے میں ہون پڑھن لگا۔ محسن نقوی فرما رہے نو کی کشتی نے تیرنا تھا تو پانی منگایا گیا، اتنا آیا کہ سیلاب بن گیا، سب صفائی ہو گئی۔ کشتی اتنی بڑی تھی، کشتی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دریا کنارے بیٹھے ہو سندھ تو انت خبر ہے کشتی کے چلنے کو پانی کا ہونا ضروری ہے۔ محسن نقوی آدھا ہے ہاں یہ بھی معجزہ ہے شاہ مشرقین کا، خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین۔ حسین ابن علی علیہ السلام نال جڑے جڑے لوگ شریک ہوئے نے، حسین ابن علی نال جنہ آ کے اپنا دامن حسین نال جوڑے آیا، اپنا قبلہ درست کیتا ہے، چاہے وہ جون ہو چاہے وہ بریر ہو۔ مکہ تو نکلے حسین ابن علی، حسین خط تا صرف حبیب نو لکھے آئی، پھر بہت سارے ایسے لوگ حسین ابن پتہ لگا بھئی اگلی بستی چ ایک بندہ ہے، پھر اگلی بستی 2-4، پھر اگلی بستی 2، حسین کدھر اکبر نو بھیج دے رہے، کسی پاس عباس نو بھیج دے رہے۔ ایک بندہ ایسا جس کو شہزادہ اکبر نو پہلے بھیجیا، پھر حضرت وفات بادشاہ نو بھیجیا، پھر امام حسین علیہ السلام خود گئے،
حضرت علی اکبر سے بھی نہیں آیا ہو، حضرت عباس سے بھی نہیں آیا، شبیر خود دے خیمے دے باہر آ گئے، حسین گل کیتی ہے اس وچ پوری کائنات دا سلسلہ ہی حسین بند کر کے اس گل وچ رکھ دے۔ حسین فرمایا تم نہروان لڑے ہو میرے بابا علی کے خلاف، جو علی کے خلاف لڑا اس کا مطلب وہ خدا کے خلاف لڑا۔ تمہاری نجات کا پروانہ صرف اس میں ہے کہ نہروان کی غلطی کی تلافی کرو اور حسین کے کاروان میں شامل ہو جاؤ۔ جڑے جڑے لوگ امام حسین علیہ السلام نال آ کے لاسٹ مومنٹ جڑے حسین ابن علی نال شریک ہوئے، ان کو سارے شیعان علی دے طور تے زندگی نال پہ گزار دے، یہ تو حسین ضمیر جگہ ہے۔ 8 بندے تے وہ مل دن جڑے عیسائی آن، حدیث کربلا لکھیا کلا کیس نہیں 8 بندے ایسے آ جنہ دا پیشوا عیسیٰ ابن مریم آئی، آخری وقت حسین بادشاہ دی معرفت نصیب ہوئی۔ جناب زہیر ابن قین نو بیکھ لو، سرکار زہیر دی سابقہ زندگی گیا ذرا نظر تے دوڑاؤ بے کس دے شیعہ نے چنہ دی زندگی گزری، مگر جدر حسین اپنے نال ملایا تو کتنا بلند کر کے۔ زہیر چھوٹے موٹے بندے بھی نہ، زہیر تے سردار کوفہ۔ تاریخی مطالعہ اور جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ جوہری صاحب دا جملہ ہے، سرکار علامہ طالب حسین جوہری صاحب دا۔ اور پھر اس جملے دی پہلے تا میں ایک عالم دین دا اور پھر زیارت ناہیہ چوک امام دا سلام بھی پڑھ دا۔ انہوں نے فرمایا جو جو لوگ کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہوئے وہ اپنی اپنی قوموں کے اپنے اپنے علاقوں کے سردار تھے، سرداراں حسین نے نہیں چھوڑیا۔ تو جدن 12 محرم شہداء دے سر کوفے دے بازار چیں داخل ہوئے تے پیچھے پیچھے علی دیاں دیاں تے نوہاں تے زہیر ابن قین دی بیوی نے دروازہ کھولیا تے اس ٹائم زہیر دا سر سامنے نیزے تے گزر لیا۔ بیوی کھلوتی ویکھیا حسین دا بھی، حسین فرزند رسول دا سر پیچھے زہیر دا، مطمئن ہو گئی بس ٹھیک جگہ تے وہ زہیر دی قربانی ہوئی ہے۔ اس اپنے نوکر نو آکھیا اے کفن نپ کربلا چلا جا، جنہ سر نیزے تے چا لیا انہاں لاشاں دفنائیاں کوئی نہیں ہونیاں، تو جا تے زہیر دی لاش دی تدفین کر، ایک کفن پوا۔ زہیر دا نوکر شامی کربلا پہنچا تے ساری رات دا سفر کردا، اتو واپس آ گیا، اگلے دن بوہا کھڑکایا، بوہے تے انج کفن سٹ کے پیا دے، مالکہ نے اپنا کفن رکھ لے، میں کربلا گیا میں پوا نہیں سکیا۔ اسے کہا تو غلام ہے زہیر دا، تو لاش، اسے کہا لاش بھی اتھے ہی آئی، میں پہچان لے آئی بغیر سر تو بھی اے میرا سردار زہیر ہے، مگر میں کفن نہیں پوایا۔ اسے کہا تو کیوں نہیں پوایا؟ اسے کہا میں زہیر نو پوان لگا پر بطول دے پتر دی لاش بے کفن پئی، میرے دل نہیں منیا، اب میں زہرا دا لال ریت تے پیا ہوئے تو میں زہیر نو کفن پوا چھوڑا۔ آدھے بی بی جدن میں انج صحرائے کربلا دیا ٹبیاں داخل ہویا تو میں کسی بی بی دا وین آنا شروع ہو گیا، غلام زہیر کفن ایک لے آیا میرا تے 72 ماریا گیا۔ شہداء کل صرف ایک شیر بچیا، ابو الحارث سید علمدار حسین شاہ صاحب شور کوٹ علی جوان تے نہ جان دے حسین بزرگاں تے انہاں دا ایک جملہ ہے، وعدے انہوں ابو الحارث شیر حسین دا پالے ہویا، غریب دے پیران لو مٹی پٹدا آئی، والنج پاندا آئی، سہراج گاجا ماردا آئی، شبیر دی لاش تا طواف کردا آئی، علی اکبر دے بابے دے پیران تے ہنج منہ رکھ کے آدا آئی، میں کھادا ہے تیرا نمک، زہرا دلال میں تیری عزت دی قسم ہے، میں تیری دھی اس لے صدیا جدن تیریاں بہنا اٹھا تے چڑھ بیٹھے، میں پہلے بلایا ہوندہ تو میں کدی ہون دینا ہے۔ تے ابو الحارث ہر جگہ تے آکے مولا کوئی امر، اتھے بوے تے مولا کوئی امر، مولا کوئی امر، مولا کوئی امر، مولا کوئی امر۔ 13 محرم دی جدن شام ہوئی نا، نگاہ دے ہوگے ایک دفعہ میں کتنی محرم دی شام؟
علی دی خطبہ پہلا بازار کوفہ چ پڑھیا 4 خطبے بازار کوفہ دے پہلا علی دی وڈی دھی دا پھر علی دی چھوٹی دھی دا پھر شبیر دی وڈی دھی دا پھر امام سجاد دا اس کریے پکھا دے پرے کر پھر امام سجاد بس تھوڑی نگاہ میرے ال رہے ہوں جدن بی بی پاک نے بازار پہلا جملہ خطبے دا آکھیا نا تو سناٹا ہویا اتھو شبیر دی لاش کربلا تڑپن لگ ابو الحارث پنجاں تو زور دے کے کھلو گیا امام کوئی سر نال بولن دا محتاج اکا مولا کوئی امر کرو تے شبیر دے کپے گلے چوین ابو الحارث وقت یاد ہے جدر تن ہاتھ نال کھواندہ رہے ادھے مولا میں نے ایک لمحہ یاد ہے ایک لکمہ یاد ہے امام فرماندے نے ادھار لا لیں گے اس اکا مولا تیرے قدم لان دیں میں کوشش کرسا امام فرماندے نے سفر تیرا میں مکانا تو سدھا جا کوفے میری بھین صدر بازار خطبہ پہ اسی علی دے پترہ اسی غیورہ قدن سا بھینا بازاران بھیجنی آن میرے نانے دا دین نہیں بچدا او دے اٹھ تلے کھلو تے میری طرفوں جا کے پوچھ بپھرا پہ آدھائی جے تھک پئی ہوں میں تا شیر لڑا دے ہوں تیری ہائے تو دارین قربان میں تیرے گریہ تو دارین قربان کران بسم اللہ بابا کدی نہ رو وہ اس غم دے سوا اس ہائے دے بدلے خدا بابا جی سرکار نو صحت دے وے ساتھ قائم دائم رہنے دعا دا سلسلہ میرے مالک دے ظہور تک ساڑھے سارتے رہے تھک پئی ہوں میں تا شیر لڑاواں میں تو ان کو نہیں آکھنا روو نہ روو رونا آیا اپنی عاقبت لئی بی بی تے کوئی احسان نہیں حسین کو تیرے میرے رون دا محتاج نہیں حسین نو رون علیو ماں ہی بڑی ہے جڑی ضرباں تے ہاتھ رکھ دیا جائیں اسی تے تاں رونے آبا غم کسے دا تے نجات ساڑی ہو رہی حسین و غریب جن زمین روئی یا آسمان رویا ملائک روئے پتھر روئے پکھی روئے داؤد خیل لیا نہیں رویاں تے بہنا نہیں رویاں تے بسم اللہ بابا بسم اللہ بسم اللہ بابا بسم اللہ بسم اللہ بابا بسم اللہ ہون ابو الحارث دا سفر حسین مکایا تو بولے سدھا بازار آیا تھا کسی تلوار کڑی کوئی اس گلیج کوئی اس گلیج عالمہ غیر معلمہ بن پلانے اٹھتے ایتھے ہاتھ بدے ہوئے سامنے حسین دا پالے ہوئے شیر سر جھکا کے پیادا بی بی میں کربلا چوہایا تے تیرے بھرا بھیجیا تے بھرا پہ پوچھ دائی جے تھک پئی ہوں میں تا میں نے امرے جے بہن آکھے نا میری تھک پئی ہیں تو میں لڑ دا تے بھرا پہ آدائی جے تھک پئی ہوں میں تا شیر لڑا دے ماں چوکھے جگر دا مالک ہوئے گا جڑا برداشت کر جائے گا اتنا تڑپی کے رسیاں ترٹ گئیاں کھلو تو اٹھ تو جھاڑ پئی شیر دے سامنے کھلو کیا دیئے انہا قدمہ تے وال جول تے حسین کو آگ بھین پئی پوچھ دیا تُوں کربلا میرا شیر لڑایا ہے ہاں میرا شیر آیا جڑا ہر موڑ تے آدھائی پابندیاں نلا مت بھین بازاراں چرول جا مرحبا 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 بس دے رہو بابا بس دے رہو کدی نہ رہو اس غم دے سوا جدر رو میں میرا مولا مظلوم بسم اللہ بابا کدی نہ رہو اس غم دے سوا کدی تے مقتل دے دسے ہوئے کوفے دے دکھ پڑے جان دے خدا گواہ ہے کہ جو کتاب دے سیاہ لفظ جو کچھ 10 دن وہ قدم پڑیا ہے اس جگر جو کچھ مسائب کوفہ و شام دا ہے وہ قدم نہ اس جگر تاب ہے نہ اس زبان ہے حوصلہ ہے کتنا علی دیاں دھیاں مارے یار اور ایسی ہون پڑھ دیا پورا پوری مجلس پورا پورا مضمون تے پھر بندیاں نہ کھانا پوندا ہے بہائے کریا ہے پہلے دیو لوگ یاد کرو جڑے ایک ایک لفظ تے پورا پورا دن روندے ہیں آقای مرتضیٰ ایک مجتہد ہو گزرن تو امام رضا دے حرم اچ نماز پڑھ رہے ہیں تو تاکیبات واسطے مسلح تے ہی بیٹھے ہیں تسبیح انہاں دی چل رہی ہے تے سامنے مجلس ہو رہی ہے تے فضائل جدن مکیا مصائب پہلا جملہ انہاں تسبیح رکھ چھڑی تے امامہ بھی لا کے رکھ چھڑی کیفیت انہاں غم دی بنا لئی کھول لے بٹن پڑھ دے ذاکرہ کیا دخلت زینب علی ابن یزید شام کے دربار میں عالیہ داخل ہوئی ہونوں کو مجمع تھی جمیں جمیں گال کوئی پٹیا کسے برداشت کی تھا کوئی رویا سارے آن دا سیک ہے کہ جیسا تو نہیں ہوتا مجتہد امامہ رکھیا تھے پٹن لگ پہ اے رخسار پھٹ گئے شاگردہ تلیاں ملیاں قبلہ ہویا کی فرمایا نو آنکھوں پھیر پڑے روزہ خواہ آکھیا دخل الزیم انہوں نے کہا نا آگے نہیں پڑھنا پھر پڑھ
انہیں پھر آکھیا دخلت زینب، روایت آدھی ہے ظہر تک کو پڑھا دے رہے دخلت زینب کہ آلیہ داخل ہوئی، اس این ہاتھ کر کے آکھیا کہ بلا آگے تے پڑھن دے ہو، نہ سمجھو تے گل ہی کوئی نہیں، سمجھو تے زندگی دا رونا ہے، مجتہد منہ تے پیٹ کے آدھے آگے کی پڑھنا ہی کجا زینب. کجا شام دا دربار. میں حال ہی ایک روایت منفرد جائی پڑھ رہے ہیں مقتل دی، میں وہی تلاوت کردہ ہوں، اسے تے آنا شریف آؤ. ہائے 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 ہائے. پھر علی دیاں دی تیسری پیشی جدن مکی، پوچھیا گیا انہاں نے کتھے لے جاواں؟ آقا محمد علی لکھنوی لکھ رہے ہیں، انہاں فرمایا کتھے لے جاؤں؟ پوچھیا گیا کتھے لے جاؤں؟ ظالم آکھیا انہاں اتھے لے جاؤ جتھو جیندیاں واپس نہ آوے، نام حسین لینے والا کوئی نہ ہو. 700 سال پرانے مکان، عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دی عبادت گاہ بغیر چھت دے، ٹیڑیاں دیواراں وچ علی دیاں تھیاں. دیکھو نا ایک اے دیوار ہے ایک اے دیوار. سورج ادھروں چڑھیا نا تو جب تک زوال تے نہیں آئے گا اس دیوار تے چھاں رہے گی. جدن این سورج ہوئے نا تے علی دیاں دیاں اس دیوار نل باندیاں، تے جدن سورج این لگا جاوے تو پھر اس دیوار نل. تے جتنی دیر سورج سر تے کھلر رویا نا آلی ہتھاں تے وال سٹ دیا آئی، تے براد یتیمہ کے چھا بنا دیا آئی. تیرے مالک نے فرمایا میرا سلام ہو ان بیویوں پر کہ زندان میں موسم اتنا سخت بدلے کہ جن کے چہروں کے رنگ بدل گئے. یہی تو وجہ ہے جناب حنفیہ پوچھیا وظیفہ کہ تھی میری بہن تے نہ ہونی تھی. اور انہاں مکانات تے جاندہ ہی کوئی نہ. دروغہ زندان نے سجاد نو چابی دی تھی، کہہ دیا ہے چابی ہے یا تالا یا دروازہ ہی تھا وہ زندان ہے. امام فرمایا تو نہیں، اسے کہا نہیں میں ڈر لگتا. کیوں؟ اسے کہا وہ ایک تختی لگی ہے کہ سلطنت شام ان مکانہ دے قریب جانا لے کسی شخص دی ذمہ دار نہیں. اتھے تے حشرات الارض نے، سپ نے، بچھو نے، ٹھوئے نے، اتھے کون نیڑے جائے گا؟ چابی پھر رہی تے سپاں دے بچھو اپنے اپنے بلّاں چو سر کڈے. دروازہ کھلیا تو میرے مالک نے فرمایا بسم اللہ عباس دی بھین بھیرا بچاون دی اے جگائی. میری سائن دا پہلا قدم زندان نے چاہیا تا وڈے سپ نے منہ پچھے کر کے گل کی تھی تا ہر کوئی اپنی اپنی بلج بہ گیا. آلیہ پوتر دے زنجیر ناپ کے آدھی تو امام میں 10 سے نہ کی آکھے رات رو کے آدھے امت تو نہیں پہچانیا تے نانے دی امت نہیں پہچانیا. اممہ اس اگلے سب پچھلے نو آکھیا بلّاں چ جاؤ اکھاں بند کرو خبردار کوئی باہر آوے ہون ساڑی مہمان عباس دی بھین. میں ایک چیز دہور ایک درد دہور اضافہ کرتا. پھر میرے مولا تے دروغے معین کیتے گئے. دروغے جڑے لائے گئے وہ نہ لائے گئے جڑے عربی بولنا لے ہون. وہ دی وجہ یہ آئی بس سجاد دی زبان عربی ہے تے کچھ اہل زبان ہویا تو سجاد دے زہد تقوی امامت عبادت کے نعت ریاضت دا قائل ہو جائے گا. پھر انہاں دا جو شیعہ ہو گیا تو وہ ظلم نہیں کرے گا جو میں آکھاں گا بھئی اتنا مارو اتنا مارو. فارس سے 2 غلام منگائے گئے. غلام آ گئے تو پہلے دن حکم آ گیا اج قیدی اتنا مارو. میرے مولا بھینوں دے سامنے زندان چکڑیا گیا. این زندان دی دیوار نال سجاد نو این کر کے منہ دیوار آ رہی کنڈ گلی در آئی سجاد دا اے ہاتھ ایتھے رکھیا گیا. نکے جے پتر نے کنڈ تو چولا چاہیا. چوکھے جگر دا مالک ہوئے تو دی ہائے نہ نکلے تے ایتھے رکھیا فارسی غلام نے تازیانہ. میں جیڈے بھی پردے نال گزرا تسی آپ سمجھ جانا اے آج مارن لگا آئی یا قیدی ہے این گردن پچھے کر کے آدھے تنوں گھروں ٹرن لگیاں دھی کو جا کیا کسے دی ہائے نکلی ہے کسے برداشت کر لیا ہے. شام ہو گئی ہے جڑی ایک دعا قبول تیری نہیں نہ ہو رہی. میں ملکہ شام نال توسل کر کے مجلس پڑھ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ دستور ہے بی بی نال توسل ہویا تے ممبر تے آیا میں ملکہ شام دی بارگاہ چو تیری دعا دی قبولیت لینا تو ہائے نال منگ لے جھولی چلا کہ دے ہتھوں تازیانہ ڈھے پہ کول بہ گیا تو سجاد دا چیرہ ویک کیا دے قیدی فارسی جاننا ہے. امام فرمیدن میں عرش دیاں جاننا میں فرش دیاں جاننا.
اس کا قیدی جنوں اے پتہ ہے وہ میری دھی ہے، تینوں اے بھی پتہ ہے وہ اس ٹردیاں کو گل کیتی آئی، قیدی پھر تینیں بھی پتہ ہے وہ اس کی آنکھیں آئی، قیدی میں تیری زبانی سننا چاہنا اس کی آنکھیں آئی، سجادہ دن پھر سن تیری 3 سالاں دی دھی ٹردیاں تیرا دامن نپ کے آنکھیں آئی، بابا آج تیسری رات ہے کو رات رون اللہ مہاری میرے خواب چاندہ ہے، جن شرم آوے ہو بالکل ہائے نہ کرے منہ تو پٹے آدھا پھر کہہ دی ادھا تو کول بہ گیا تو تو دھی ہاں نہ لائی تے تیری دھی آکھیا اور رت رونا لا آدھا ہے پیو نو آنکھ میں ندڑ نہ مارے جدر بہنا وے دھی کوئی بہنا دے سامنے بھرا نو مارے بہنا تو برداشت نہیں، ایک کو تھوڑا جا کھول بسم اللہ بابا بسم اللہ بسم اللہ بسم بے باک ہو کے روو حسین نو جدر روو تکلف تو باہر کر دے آواز جتنا بلند گریا ہو سکے اتنا کر جنہ 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 روایات جو سان مصائب ملدا ہے اسی تو میں تو شام دی گل پیا کردا وہ امام سجاد فرما رہے ہیں میرے بابا کے رونے والو اگر تم صرف وہ شور سن لو جو لشکر اشقیاء نے میرے بابا کو گھوڑے سے اتارنے کے لیے کیا تھا، میں تو شام پڑھ رہا نا تو تسی رو رہے ہو، میرے مولا فرما رہے ہیں صرف جو تو رولا سن لوے نا وہ شور سن لوے جڑا لشکر اشقیاء حسین نو گھوڑے تو لاندیاں کیتا ہے، سجادہ دن میرے بابا کی عزادارو تم ساری زندگی مسکرانا بھول جاؤ، تھوڑا مارے بندے زہرا دلال نو بسم اللہ بابا بسم اللہ کدی نہ رو اس غم دے سے بسم اللہ بابا اے بلند گریا اے بے باک آواز اے لہرا کے بازو اے تیرے چھویں مالک دی سنت ہے علی دیاں دھیاں دی سنت ہے جڑی ادا کر رہے ہو ایک دن اے شام دا وقت آئی اے ایک دن نا میرے مولا منظر تو آپ بنانا ہے این دیوار نال سجاد بیٹھے کنڈ زخمی دیوار نالے تو سجاد دے زانو بلند نے تے سامنے بیٹھی ان ماما سجاد زانوہ تے ہاتھ ہے تے کدی ہاتھاں دے سجاد ہے متھا رکھ دے کدی سر چاندہ ہے تے اے سر دا حصہ میرا مولا دیوار نال لاندہ ہے پھر ماما دے کھلے وال نظر آدھیں پھر متو تے بس جگر تاب نہ رہی تے سجاد اپنیاں کڑیاں انجنا لوہے دی سلاخ نال ماریاں پر اندر ہوگا آگیا ہو سکا جی کہہ دی میرے مولا فرمایا میں تیرے کلو کدی کچھ نہیں منگیا بہوں سارے جنازے میں سے زندان وچو چاہن آج کچھ آکھاں آج تو من لائے گا وہ سکا ہاں کہہ دی 10 جو میرے واسطے چویا سید آدھے بیمار دا دل کردہ ہے نا میں گلی اچ بما وہ سکا ہاں کہہ دی کردہ تے ہے سجادہ دن کائنات اچ میرے تو ود بیمار کوئی نو میرا اس زندان اچنا روح ان گھٹیندہ ہے جے تو وہاں ایک دروازہ کھولیں تو میں اوتھے تیرے سامنے گلیچ بہ جاؤں درو گیا کیا کہہ دیا آج حاکم شام دا تخت یہ یعنی دمشق چیئے میرا تیرا وریا وعدہ بھئی جدن ایک کوئی کدیں شکار تے گیا نا ادھر میں تن بلا لے سو تقدیر کے ایک دن نہیں گزریا تے اگلا شام اثر تو بعد نا ان کڑیاں تے آکے دروگے دا ہاتھ لگا کہہ دی آجا حاکم کوئی نہیں جتنا ایک میں مسائب پڑھ بیٹھا سارا ایک طرف آئے اگلا جملہ مسائب دا ایک طرف سجاد اٹھے تے باکر نکا جا ہاتھ پہ ہو دے دامنچ پایا تے آدھے بابا میری بھی تے اممہ دے وال کھلے ہوئے نا میرا پتر کی آکھنا چاندے ہو جتنی کر سکو اتنی ہائے کرے ہے نکے نکے ہاتھ مان کیا دے پوچھیں آپ میں بھی نال آ جاؤں اسا کہ کوئی گل نہیں کہہ دی پتر بھی لایا لولاک دے مالک شام دی گلی اچ مٹی تے بہ گئے عزاداروں مٹی تے پیو پتر بیٹھے نال اللہ دروگا ہاتھ نپ کے دروگے داد ہے قیدی جے کدائیں چلا گیا نا تا یزید تیریاں دھیاں بھی مرا دے سی ایک قیدی تے بچے جدے پچھے وہ ساری جنگ کیتی ہوئی کیوں انہوں باہر کڑی آئی وہ آدھا اچھا نہ بول میں نے یقین ہے کدائیں نہیں جاندہ اس کہا کیوں نہیں جاندہ میں نے معاف کرے اس گل دی دروگا اے آئی اولے ہو کے آدھا ہے اس آلیہ جائی ماں زندان نے چھوڑ کے کدے دے وہ جدیاں ماما زندان نے چو بیٹھیاں اس کدوں جانا ہے کیا وہ اس دو تھوڑے دن نہیں ہے اس مر جانا ہے جڑا پہلے ہی خون روندہ کو بچے
میں لگتا ہی بڑا شریف کہہ دیئے جڑے توڑے سجن کدیں باہر ہیں نا میں ان روایت دے نیڑے آ گیا جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں جڑے توڑے سجن باہر ہیں بھاویں جب اپنی اولاد نال اپنے گھر کال ویڈیو کال روز ہوئے سارے سجنہ نہ ویکھو لیکن او دا دل کردہ ہو سی کو میاں علی دا بندہ میں نے ملے تو میں او دے نال کو حال دے پردیس بندے دا دل کردہ ہے میں نے کوئی وطن دا ملے تو میں او دے نال گلاں کراں ہر پردیسی دا دل کردہ ہے میں نے کوئی وطن دا ملے تو میں او دے نال بولاں کائنات دا واحد پردیسی سجادے جڑا باکر نو آدائی دعا کر رہے تھے کوئی وطن دا نہ ملے اتھے کوئی میرا اپنا نہ آ جا ہونا جے میرے مولا انج بیٹھے ہی آنا تے انج گلی جتھے مکدی پئی یا گوں بازار آئی بازار وچ میرے مولا دی نظر پئی تے ایک تاجر ہے جدے اٹھ دی مہار اس انج اپنے مونڈے تے نپی ہوئی تے لباس تو امام سجاد دے انج نظر پئی پہلے لباس تے پھر چہرہ تے میرے مولا نے فرمایا باکر جی بابا او جڑا سامنے تاجر نہیں جی بابا میرے مولا فرمایا مدینے دا یہ مدینے دا باکر اٹھ پہنتا دن بابا جے تسی اجازت دیو تو میں ان جا کے دسنا سڑے نال کی بن گئی کتنی گھائے کر لو گے سجاد پتر دے موٹے ہاتھ رکھ کیا دے اچھا نہ بول میری ماں دے وال کھلے ہوئے دعا کرو میرے علاوہ نہ جائے میرا پتر جی آ گیا نا تے اسا دو زمین آل ویکھنا ہے اسا نظر نہیں صرف 3 منٹ دے وینڈنے میں آپ بہت رویا ہے روایت جدر میری نظر چو گزری صرف 3 منٹ ازادارو کلہ کلہ تاجر تے تقدیر دا پر لگا با تاجرو تے اٹھ بہا کے بدہ تے انج بازار اچ کھلوتے ہیں گلی اچ پچھے موڑ پہ ہن گلی اچ مڑیا نا تے میرے مولا سجاد نے باکر نو آکے پتر سار جھکاؤ ہائے 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 غلام آ گیا امام مٹی تے سر جھکائے ہویا ہے اے تاجر ایک واری اگے گیا ہے میرا دل ہائی اپنا میں جانا ہے کل داؤد خیل تے بڑی ازاداران دی نگری ہے میں جملہ پڑھ ساں تے خدا جانے ہو کی میں سمجھ سن میں 3-4 جگہ یہ مضمون اس تو پہلے پڑھیا ہے تاجر ان چوتھے قدم تے گیا تے پہلے گزر گیا تے چوتھے قدم تے قدم رک گئے کیوں رک گئے تاجر نو نا خوشبو امامت آ گئی تو تاجر نے خوشبو میرے مولا دی محسوس کی تھی تے قدم رک گئے تے پیچھے آیا ہن پیچھے آیا تو میرے مولا نے پھر سر جھکا لے پھر پچھوں اگے گیا تو جدر تیسری واری آئی اگے ہویا نا تے چوتھی واری پھر آ گیا تے میرے مولا کول بہ گیا تے آدھے میں توڑا نام پوچھ سکتا سجادہ دن تسی کون آدھا جی میں مسافر ہاں سیدہ دے مسافر دا کم ہے وہ سفر نبھاوے میں قیدی ہاں تے قیدی دا کم ہے وہ قید نبھاوے کیوں شریفاں تو نہ پوچھدا ہے اوکھے ویلے اس نے کہا نہیں قیدی جے میں نہ دسے ہاں میرے مولا فرمایا نہ پوچھنا کیوں رک گیا اس نے کہا قیدی جڑی تیرے بدن نالو خوشبو آندی ہے نا قیدی ہے میرے ہاں سردارہ نالو آندی قیدی میں اس خوشبو نو مدینے محسوس کیتا ہے قیدی ہون میرے مالک مدینے کوئی نہیں نا میرے مولا فرمایا اچھا قیدی کیڑے جرمج قیدی سیدہ دن ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ کوئی قیدی اللہ دی رضا دے بھی قیدی ہوندے ہاں اچھا قیدی تیریاں گلنا جتنا درد ہے میرا دل کردہ میں تے ٹکرا مارا قیدی میں لگدا کو میرا بڑا وڈا نقصان ہویا امام فرمیدن میں کیا آگ سکتا ہاں تے قیدی تیرا چہرہ بڑا نورانی ہے تے قیدی قدن دا کہہ دے سیدہ دن عرصہ ہو گیا ہے تے قیدی قدوں تک کہہ دیں سیدہ دے کوئی علم نہیں ہے آدھے قیدی کوئی رہائی دا پتہ تو ہو سیا سیدہ دے رہائیاں انہاں دی ہوندیاں جنہ دی کانڈ پیچھے کوئی ہوئے میرا رہ ہی کوئی نہیں گیا اس کا قیدی تیرا کوئی نہیں رہ گیا امام فرمائے نہیں میرا کوئی نہیں رہ گیا اس کا قیدی پھر میں نے ایتھے نا اپنا نام دس میں تیرا نام لکھ دا اس کا کی بنے قیدی میرا امام گیا ہو یہی تبلیغ واسطے قیدی میرا امام واپس آسی تو میں تیرا نام آگے رکھساں تو میں مولا نو آکساں مولا دعا کرو میں ایک قیدی ویکھیا ہے تو مولا نے اگر کر دیتی دعا تو قیدی ہے تیرے زیور تے تیریاں کڑیاں لے جان گیا توڑ تک تیری ہائے سننا چاہنا اس کا قیدی نام لکھ دے سیدہ دے نام میرا سجاد
آدھے قیدی تیرا ہوا نہ ہے جڑا میرے چوتھے امام دا نہ ہے. میرے مولا دا سار چہرہ ہے زمین دو آئی. اس کا قیدی میں نہ اپنا چہرہ بکھا سجادہ دن امتحان نہ لے. آدھے نہیں قیدی میں نہ اپنا چہرہ بکھا. صرف 2 وین. آدھے قیدی میں نہ اپنا چہرہ بکھا سجادہ دن امتحان نہیں لکھ دے شریف. آدھے قیدی جس روایت دے لفظ ایسے بابا جی سردار جس شخصیت دا تیرے ذہن سب تو زیادہ مقام ہے قیدی تن اسے دا واسطہ ہے. میں نہ داسا اپنا نہیں دس دا تے اپنا چہرہ وکھا. میرے مولا فرمایا آکھیا تے سجاد اس کہا نہیں میں نے اپنا چہرہ وکھا. ہن میں نہیں خبر بے اس واسطے تے میرے مولا سجاد نو دادی یاد آئی ہے نانا یاد آئے. جڑی بھی شخصیت ذہن چاہیے سجاد نے این بسم اللہ پڑھ کے چہرہ چاہیا ہے. تاجر پگلا کے آدھے انت سید الساجدین. رونا تاجر تاجر آدھے قیدیاں تیرا نام سجاد ہے. وسدا رہے وسدا رہے وسدا رہے ہائے کرنا لیا. آدھے قیدیاں من سادات دی وڈی نشانی یاد ہے. اللہ دے نا تے میں نہ اپنی دادی دا نا دس سیدہ دے نا سننا مت دیاں دے وال کھل جاوے. آدھے قیدیا میں دادی دا نا دس گلچ بائی پا کے آدھے دادی دا نا زہرا. مرحبا 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 مرحبا. شام ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے. ہائے کرنا لیا زہرا دا نام آیا ہے. تاجر ٹکرا ماریاں ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے کیوں نہیں آدھا جو حسین دا لال ہے. انج کیوں نہیں آدھا جو باکر دا بابا ہے. سیدہ دے ہاں عبداللہ میں تیرا چوتھا امام اتھے میرے مولا دا درد سمجھیا ہے. سیدہ دے عبداللہ تعارف ہو گیا ہے. امر پیا کردہ گلیے چو نکل جا. آدھے مولا میرا دل کردہ ہے میں تیرے قدمیں چ مر جاواں. تو آدھے گلیے چو نکل جا. کوئی سمجھے تا بلا دے ہائے کریا ہے. سجادہ دن چلا جا حاکم ظالم ہے تیریاں دیاں نکیاں. مرحبا 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 مرحبا. ہائے کرنا لیا بڑی مطول روایت ہے جس نے میں اختصار دا لبادہ پہنایا ہے. آدھے مولا کیا بنیا. سیدہ دے 28 رجب اسا محملہ تے چڑھ کے ٹر پیا سے. 4 شبان مکے آیا بندے حج پڑھ دے رہے اسا ماما نال جنگلہ دے ٹر رہے. سیدہ دے پانی بند ہو گیا دامی دا دے چڑھیا لوٹ پہ گیا. میرے سارے مارے گئے. اچانک راد واد پئی ہے. آدھے مولا کیوں رونا ہے. سیدہ دے او سوال نہ کریں جڑا ساڑا دل دکھاندہ ہے. آدھے مولا کیڑا سوال ہے. متھا دیوار نال مار کے آدھا ہون تو بھی نہ پوچھیں جو عباس ہے کی دے گے. ہر کوئی یہی سوال کردہ ہے ساڑا جگر پھٹدہ ہے. مرحبا تیری سمجھ تو دارائن قربان کرا. مرحبا ہائے کرنا لیا مرحبا گریا کرنا لیا. اگلی گل ماتم آلیا ہے جدے ہاتھ دیاں لکیراں چ ماتم ہے. میں دا ماتم ویکھنا چاہ رہے ہیں. آدھے مولا میرا اتنا ہی واس لگدا ہے میں حاکم دے دربار جانا میں تلوار ننگی کردہ. مولا میں لڑ پونا مولا میں مرنا ہے میں جیونا نہیں ہے. میرا اور واس نہیں لگدا. مولا میں تیرے نا تو قربان ہونا ہے. سیدہ دے قربان نہ ہو ساڑا ایک کام کر لے. آدھے مولا عمر کر کیڑا کرا. سیدہ دے کالا کپڑا گلچ پا ہر بستی اچ جا بندیاں کٹھیاں کر کے داسو ننگے سار بازار زینب گئیا. ہوئے دھیاں دے ویدے حسین. مرحبا 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 ہائے کرنا لیا مرحبا گریا کرنا لیا. نظر اللہ نیاز حسین اے آخری جملہ
ہر عزادار درد نال سماعت کرے مقدی روایت عزادارہ گھر رومے تو تھوڑا ہے امامہ سجاد دا ایک حصہ اس گالج پایا تاجر چوتھا قدم چایا یا زندان دیا دروین آیا ہے سجاد اے شام کون آئی جس تن ماریا نہیں ہے کوئی ماتم کرنالا میرے مولا نے زندان علموں کیتا ہے سیدہ دے اممہ تیرے پیو دا شیعہ ہے تیرے بھرا دا عزادار ہے اممہ دا نام آیا ہے تاجر بھجدہ واپس آیا ہے آدھے مولا اللہ دے نات ڈاسے اممہ کینوں پہ آدھا ہمیں تیرا کون ہے جڑا زندان چاہے سجادہ دن گلیہ چو نکل جا زندان چزینا ہائے آئی ہوئی یہ گھننا بھر جا اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام بار الہ عبادت قبول فرما